الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر آیہ۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ نور کا ایک رکوع ہے اور سورہ نور کی یہ آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم اور معارف سے بھر کر رکھا ہے۔ ایک ایک آیت پر ہم بارہا سنتے ہیں علماء کرام اور مفسرین حضرات کو کہ ایک ایک آیت پر کئی گھنٹوں اور کئی علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے نکالے ہیں۔ بلکہ دنیا کی ترقی، مادی ترقی بھی قرآن پاک کے ذریعے ہی ہوئی ہے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی جو ترقی تھی اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد کی جو ترقی ہے وہ بہت تیزی سے پھیلی، یعنی مادی چیزیں بھی۔ آج سائنس نے جتنی بھی چیزیں ایجاد کی ہیں، ہم تاریخ کو جانتے نہیں ہیں مسلمانوں کی، یعنی بڑے بڑے مسلمان سائنسدان گزرے ہیں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اور یہ جو سائنسدان جس کو دنیا بہت بڑا سائنسدان مانتی ہے، انہوں نے بھی قرآن سے ہی بہت ساری چیزیں نکالی۔ جیسے ابھی ہاکنگ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے جو اپاہج تھا، معذور تھا، اور کرسی پہ بیٹھ کر اس نے کئی سال تک ریسرچ کی ہے۔ دنیا اس کو بہت بڑا سائنس مانتی ہے۔ اس نے آخر میں جاتے جاتے ایک بات بتائی دنیا کو کہ دنیا کا وجود ایک دھماکے کی وجہ سے ہوا۔ قرآن پاک نے تو اللہ فاطر السماوات والارض 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کر دیا تھا۔ اب دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے اور مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیسے علوم بھر کے رکھے۔ تو اللہ نے تو خود فرما دیا تھا کہ اللہ فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو اللہ نے الگ کیا، پہلے ساتھ میں تھے، اس کو ایک دھماکے کے ذریعے جدا کیا اور دنیا کا وجود اس سے آیا ہے۔ تو قرآن میں یعنی قرآن کے جو علوم ہیں، تو میں نے یہ آیت کریمہ اس لیے لی ہے، ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل ہو جائے کہ اللہ یہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اور اللہ کے نور کی مثال، حالانکہ اللہ کے نور کی مثال ہم نہیں دے سکتے لیکن ایک تشبیہ اس میں گویا دی گئی ہے، اور بعض مفسرین نے نور ہی کی ضمیر کا مرجع مومن کو لیا ہے۔ تو اللہ کے یہ نور کی مثال ایسی ہے کہ زمین اور آسمان کا جو نور ہے یہ اللہ ہی کے ذریعے ہے، یعنی تمام کائنات جو روشن ہے یہ اللہ کے نور کی وجہ سے روشن ہے۔ یعنی جب یہ نور اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے، اس کی تفصیل میں یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آسمان کے پرے کیسے آ سکتا ہے، آسمان کے پرے سے کیسے آ سکتا ہے؟
تو اس کی مثال بھی گویا اس میں دیے ہیں کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک تاقچہ ہے اور اس میں ایک چراغ ہے. پہلے کے زمانے میں تاقچے ہوتے تھے، اس میں دیا وغیرہ جلاتے تھے، تو اس میں ایک چراغ ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، اور وہ تاقچے میں ایک کانچ کا شیشہ ہے، چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، اور وہ شیشہ کیسا ہے؟ المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری، کہ چمکتا ہوا ستارے کی طرح، یعنی بلوری کانچ ہے، بالکل صاف ستھرا ہے. کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور وہ چراغ روشن ہے کوئی عام تیل سے نہیں بلکہ ایک مبارک درخت جو زیتون کا درخت ہے، جس کو قرآن نے بھی مبارک کہا ہے. اسی لیے زیتون کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آتی ہیں. اس کے تیل میں شفا ہے، اس کے پھل کھانے میں شفا ہے، بہت سی بیماریوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے. اور قرآن میں بھی والتین والزیتون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کی قسم بھی کھائی ہے. تو یہ جو چراغ روشن ہے وہ زیتون کے ایسے تیل سے روشن ہے کہ زیتون کے تیل کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ایسے ہی چمکتا ہے. اگر آپ نے پیور زیتون دیکھا ہوگا، اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، لیکن باہر سے جو آتا ہے بعض مرتبہ اتنا چمکتا ہے جیسے اس میں آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آگ اس میں لگی ہوئی نہیں ہے، لیکن وہ آگ لگنے سے پہلے ہی ایسا لگتا ہے گویا اس میں آگ لگی ہوئی ہے. اور وہ درخت کی بھی اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیان کی کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ زیتون کا درخت تو ہے لیکن وہ ایسا لگا ہوا ہے کہ نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. تفسیر علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ مشرقی ہے تو شاید جب سورج نکلے تو اس پر فوراً سورج کی شعاع نہ گرے، اور مغربی ہے تو غروب ہونے کے وقت اس پر سورج کی شعاع نہ گرے، تو وہ درخت اچھی طرح نشو و نما نہیں پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ درخت ایسا ہے کہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، یعنی بالکل کھلے میدان میں ہے، یعنی ہر طرف سے اس کو سورج کی شعاع پہنچ رہی ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور چاہتا ہے کہ وہ تیل ایسے ہی خود بخود جل جائے، حالانکہ اس کو ابھی آگ پہنچی ہی نہیں ہے. نور علی نور، اب یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نور پر یہ نور ہے، یعنی یہ تیل کی بھی اس میں صفت بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ مومن کی بھی صفت بیان کی ہے. اب اس کی تفصیل اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ مثل نور ہی سے مومن کو ہم مراد لیں کہ مومن کے نور کی مثال ہے. مومن کو اگر مومن ہے اور اس نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے تو اس کا جو یہ دل ہے یہ گویا وہ تاقچہ ہے، اور وہ تاقچے میں یہ اللہ کی معرفت کا نور گویا اس کے اندر وہ جل رہا ہے. اسی لیے میں نے جو بیان کیا کہ حسن اور نور میں ہوتا ہے، تو مومن کے نور کی مثال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مومن اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی کے مطابق اگر اپنی زندگی کو وہ گزارتا ہے اور صحیح طریقے سے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نور اس کو ایسا مل جاتا ہے کہ وہ نور کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب کر لیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب کر لیتا ہے. یہ تو یہاں تک کی بات ہو گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ نور ملے گا کہاں سے. یہ جو سورت ہے، ایسے تو اللہ تعالیٰ کا پورا کلام ہی علوم اور معارف سے بھرا ہے، لیکن یہ سورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورت بہت عجیب اور غریب ہے. اس میں حلال اور حرام کے احکام بھی ہیں. ابھی گزشتہ مولانا نے آپ کے امام صاحب نے زنا پر جو بیان کیا ہے تو زنا کی بھی پوری وعید اسی صورت میں الزانیۃ والزانی لا ينكح الا زانیۃ و مشرکہ، کہ زنا کی کیا برائی ہے اور زنا پر رجم کیا ہے، اس کی سزائیں کیا ہے. اس طرح بہت سی باتیں اس رکوع سے پہلے بھی آ رہی ہیں. اور ایک جگہ ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. یہ ہمارے بزرگان دین نے جب ایک آیت کا دوسری آیت سے جب ربط نکالتے ہیں اور ایک سورت کا دوسری سورت سے ربط نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں کو فرما رہے ہیں اس رکوع سے پہلے کہ مومنوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اگر ہمیں یہ نور کو حاصل کرنا ہے، ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا نور ہو، ہدایت کا ہمارے پاس نور ہو، ایمان کا ہمارے پاس نور ہو۔ تو اس نور کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی اگلے رکوع میں اس کو فرما رہے ہیں کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور زنا تک پہنچنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ آنکھ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نور اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے ہے بہت تعلیم کی کتابوں میں، اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نظر کی وجہ سے آپ کی عبادت کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی بدنظری کرتا ہے، پھر وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، بدنظری کر رہا ہے، پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے، بدنظری کر رہا ہے اور دین کے اور کام کر رہا ہے، تو اس کو اس عمل کی نورانیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بات، اور آج کے ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس دور میں نظر کی حفاظت اب تنہائی میں بھی ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ ایک تو پہلے ایسا تھا کہ آدمی بازاروں میں نکلتا تھا تبھی اس کو نظر کی حفاظت کرنی پڑتی تھی، کہ بازار میں نکلا تو اس کو محفوظ نظر کو حفاظت کرنا پڑتی تھی۔ لیکن آج موبائل کے ذریعے ہم تنہائی میں بھی اپنا بد نظری میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس کا واقعی میں ایسی نحوست ہے، ایسی نحوست ہے اس کی کہ ہمارے تمام اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہوں، اور میں اپنا وقت بھی اللہ کے راستے میں لگا رہا ہوں، لیکن تنہائی کی بدنظری کی وجہ سے ہماری وہ تمام چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو اس نور کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اپنی نظر کی حفاظت، اور یہ چیز اللہ کا خوف اگر ہمارے دل میں آئے گا تو وہی ایک چیز ہے جو تنہائی میں بھی ہم کو برائی سے روک سکتی ہے۔ لیکن میں اکیلا ہوں، تنہائی میں بیٹھا ہوں، مجھے اگر کسی کا خوف نہیں ہے تو وہاں مجھے کون سی چیز روکے گی؟ اب بازار میں اگر میں کسی کو گھور رہا ہوں تو میرے کو ایک مرتبہ یہ ہوگا کہ مولانا ہو کے گھور رہا ہے، کوئی دیکھے گا تو مولانا کو کیا بولے گا، تو میں کسی اور کی وجہ سے وہاں نہیں دیکھوں گا کہ میرے کو لوگ کہیں گے کہ مولانا، تو لوگوں کی وجہ سے ڈرنا، آج ہم کیمرے سے ڈر رہے ہیں نا، بہت سی جگہ ایسی ہے کیمرے سے ڈر رہے ہیں کہ بھیا ماسک لگا لو نہیں تو کیمرے میں گاڑی آ جائیں گی۔ تو ہمارے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا دھیان، مولانا مسلم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ فرماتے تھے کہ 2 چیزیں ہیں، دھن اور دھیان۔ ایک اللہ کی دھن ہو آدمی کو کہ ہر وقت اللہ کے خیال میں، ہر وقت اس کے سامنے حاضر و ناظر ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ آسان ہے، یہ ایسا نہ سمجھے مسلمان، یہ نہ سمجھے کہ ہر چیز بزرگوں کے لیے ہی خاص ہے۔ کوئی بھی مومن بندہ اس کو حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ کا دھیان ہر جگہ جہاں جائے گا، سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف پڑھ رہا ہے، آپ بائک پر جا رہے ہیں، دکان کی طرف جا رہے ہیں، آپ پڑھتے پڑھتے جائیے، کوئی عورت سامنے آ گئی ہے بائک پر اور چلتے ہوئے، آج تو لباس ایسے ہیں، اس وقت آپ تھوڑی سی آپ کوشش کرو گے تو آپ کو اللہ کا دھیان آ جائے گا، آپ کی نظر ہٹ جائے گی، اور پھر اس پر جو اللہ نعمت عطا فرماتے ہیں وہ جس کو حاصل ہوتی ہے اسی کو بتا دیں کہ ایک بدنظری کا موقع تھا اور آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، تو واقعی میں اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ اتنا تیزی سے اوپر بڑھا دیتے ہیں کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو نور ہے، اور یہ نور کے ہم سب محتاج ہیں، اور یہ نور قرآن اور حدیث کا نور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور، یہ تمام چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہماری اپنی آنکھوں کی حفاظت ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور عورتوں کے لیے بھی کہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ ہاں، یہ گناہ بہت عام ہو رہا ہے، زنا سستا ہو گیا ہے اور نکاح یہ مہنگا ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بدنظری سے حفاظت فرمائے، اور ایسے بڑے کبائر گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک چیز تو یہ تھی اس نور کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری چیز ہے، آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فی بیوت، کہ یہ نور کہاں کہاں حاصل ہو سکتا ہے۔
اللہ کے نور کو حاصل کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ جو نور کی مثال میں نے دے دی تو کہا فی بیوتن، ایسے گھروں میں ہے، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا ادب اور احترام کرنے کا، ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور اللہ کے نام کو اس میں لیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے۔ یہ جگہ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، یعنی مسجدیں ہیں، کہ مسجدوں میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور حاصل ہوگا، اور ایمان کا نور حاصل کرنے کی جگہ وہ کیا ہے؟ مسجدیں ہیں۔ اور اب ہم لوگوں کا حال دیکھیے کہ ہم لوگ جب مسجد میں آتے ہیں، یہ چند باتیں درمیان میں آداب کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں کہ آج مسجدوں کے بارے میں ہماری بہت کوتاہی ہے کہ مسجد کا ادب اور احترام کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم اتنی غفلت کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں کہ ہم کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے میں جا رہا ہوں۔ ہم کسی منسٹر کے یہاں یا کلکٹر کے یہاں، بلکہ ایک چھوٹے سے معمولی میونسپلٹی کے آفیسر کے پاس بھی جاتے ہیں تو کتنا ڈر کر اور کتنا خوف کر کے اور اپنا کام سوچ کر جاتے ہیں کہ یار وہ ناراض نہیں ہو جائے اور میرا کام نہ بولنے میں میرا کام ہو جائے۔ اور مسجد کو ہم نے اصل میں کیا ہے کہ ہم علماء کرام نے اور ہم نے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی رخصت رکھی ہے کہ ہم لوگ نے مسجد کا کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ مسجد عام مثلا آدمی جو کپڑے پہن کر کسی شادی میں نہیں جا سکتا، کسی دوست کے وہاں نہیں جا سکتا، وہ کپڑے پہن کے مسجد میں آ سکتا ہے۔ توہین ہے، یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے، اور اس کی وبا ہمیں دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو مسجد کا ہر جگہ کا یہ حال ہے۔ آپ کی مسجد کا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں جہاں جہاں جاتا ہوں مسجدوں کا یہی حال ہے کہ امام جب تک مصلی پہ نہیں جاتا وہاں تک باتیں چالو ہی رہتی۔ مسجد میں بھی مجھے پوچھتے مولانا دکان بند کر دیا آپ نے، آج جلدی آ گئے، یعنی کوئی آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ اذان کی آواز سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الگ ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے اور ہماری بات چالو ہے، اذان کے بعد پھر ہمارے جتنی باتیں باقی ہوتی ہے وہ مسجد کے آتے 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 جماعت کھانے تک بات چالو رہتی ہے۔ امام نے اللہ اکبر کا بعض لوگ تو وہاں تک بات کرتے رہتے، امام نے اللہ اکبر کہا اس کے بعد وہ بات ختم ہوئی اور جیسے سلام پھرا پھر بات شروع۔ تو آپ آئے کس لیے مسجد میں؟ آپ کو توہین کرنے کے لیے آئے، آپ بجائے ثواب کے عذاب لے کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نور کو حاصل کرنے کی جگہ یہ مسجدیں ہیں۔ اسی طرح علماء کرام کی مجالس ہے، بزرگان دین کی مجالس ہے کہ ایسی مجلسوں میں اگر آپ صبح شام حاضر ہوتے رہیں گے، آپ ان مجلسوں میں شریک ہوتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے اور جو قرآن اور حدیث کا جو نور ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو نور ہے وہ نور ہمارے اندر حاصل ہوتا رہے گا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ پھر فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اور جب یہ نور حاصل ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ ایسے مرد ہیں، ایسے رجال ہیں کہ ان کو نہیں روکتی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ ان کو بے اور فروخت اور نوکری اور دھندا یہ سب چیزیں اللہ کی یاد سے اور اللہ کی اور نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے ایسی چیزیں ان کو روکتی نہیں ہیں۔ عام مثلا آدمی کیا سمجھتا ہے کہ تجارت کرے گا تو گویا دین سے دور ہو جائے گا، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ بلکہ اب مجھے احساس ہو رہا ہے، میں نے جو 20 سال 25 سال سے تجارت کی ہے، یہ تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں، اور یہ باتیں آگے چلنی چاہیے علماء کرام میں کہ علماء کو تجارت کے اندر بھی آنا چاہیے۔ صحابہ نے تجارت کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی ہے، تو تجارت کے ذریعے سے دین پھیلے گا۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ چائنا میں تجارت کے پھیلنے کا ذریعہ، ایمان کے اور اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ تجارت بنی ہے، بہت ساری ایسی جگہ ہے۔ تو علماء کرام کو یا جو لوگ تاجر ہیں، جو لوگ تجارت کرتے ہیں،
ان کو تجارت کے تمام مسائل کو حاصل کرنا چاہیے کہ تجارت میں بے کہاں فاسد ہو جاتی ہے، بے کہاں فاسد ہو جاتی ہے، بے میں بائع کو کب تک اختیار ہے بے کا، یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ ہدایہ میں نماز کے اور نکاح کے اور زکوٰۃ کے مسائل کم ہے، اور کتاب البیوع بہت بھرا پڑا ہے، اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ نماز کے اور روزے کے اور حج کے مسائل تو بہت مختصر ہیں، آپ تھوڑے سے اس میں چند دنوں میں سیکھ لیں گے، لیکن بے کے مسائل، تجارت کے مسائل، آپ کی نوکری دھندے کے مسائل، یہ بہت تفصیلی مسائل ہیں کہ کون سی شک میں بے حرام ہو جائے گی، کون سی شک میں کیا ہو جائے گا، کہاں بے حلال ہے، اور مبیع کو کب تک لوٹانے کا اختیار ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اسلامی معلومات کے مطابق اور اسلامی طریقے سے اگر ہم تجارت کریں گے تو یہ دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں، یہ جو آج فراڈ چل رہا ہے، آج تجارت میں دھوکے بازی عام ہو گئی، ہر جگہ ہر قسم کی تجارت میں دھوکے بازی چل رہی ہے۔ تو اگر مسلمان تجارت کرتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق اگر تجارت کرتا ہے تو وہ غیروں کو بھی اپنی طرف مائل کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ ہاں اسلام کیا ہے۔ تو یہ جو نور کی مثال تھی، تو مسجد کے جو آداب تھے، بات اس پہ سے چل رہی تھی کہ ہم نے مسجدوں کے آداب کو سمجھا ہی نہیں، تو اس کی طرف بھی ہم دھیان دیں کہ اللہ کے گھر کا پورا ادب اور احترام کریں، اور معلوم کریں کہ مسجد میں کیسے کپڑے پہن کر آئے، خوشبو لگا کر آئے، اور جمعہ کو مسجدوں میں خوشبو کو بھی عام کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، جمعہ کو لوبان وغیرہ ہے، اگربتی ہے وغیرہ، یہ خوشبو کے طور پر مسجدوں کو اس کی دھنی دینی چاہیے، یہ ہے ہمارے اسلام میں ہے یہ چیزیں۔ اور مسجد میں آپ مسجد کے دروازے پر آ گئے، اب آپ اپنی بات کو ختم کر دو، جہاں آپ چپل نکال رہے ہیں وہاں سے آپ اپنی بات کو ختم کر دو، اور اب یہ سوچو کہ اللہ کے دربار میں میں حاضر ہو رہا ہوں، یہاں کچھ لینے کے لیے میں آیا ہوں، میں دنیا کی حاجتیں لے کر آیا ہوں اور آخرت کی حاجتیں بھی لے کر آیا ہوں۔ اس چیز کو ذہن میں لا کر اگر آپ مسجد میں آئیں گے اور اس کے آداب کا اس کا احترام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے جانے کے بعد ہمارے دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے اور ہمارے اخروی مسائل بھی حل ہوں گے۔ دوسری بات ایک درمیان میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ عام وطن آج بہت سارے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، اور واٹس ایپ پر اور اس پر یہ آتا ہے کہ یہ پڑھ لو اتنی مرتبہ اور اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، بہت سارے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کے بھی میسیجز اس طرح سے آتے ہیں، اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہا مولانا، میں نے کہا یہ پڑھ لو، تو کہا یہ بھی پڑھ چکا میں، یہ پڑھ لو تو کہا یہ بھی پڑھ چکا میں، کہا یہ کر لو تو کہا یہ بھی ہو چکا، میرا کام نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزوں کی طرف ہمارے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ فرائض پر عمل ہے۔ ہم ادھر ادھر چلے جاتے ہیں وظیفے کھینچنے کے چکر میں، اور ہمارے فرائض اور حرام اور حلال کی جو پہچان ہے، حرام سے اجتناب کرنا ہے اور حلال کو اختیار کرنا ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ تو وہ چیزوں کا جو اثر ہے وہ اس کے بعد ہے، یہ سب چیزیں اس کے بعد کی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ تھی میں نے جو تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ یہ نور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ ایک دعا ہے فجر کی سنت کے بعد، یہ بتا دوں شاید بہت سے لوگوں کا اس پر عمل بھی ہوگا، کرتے ہوں گے بہت سارے لوگ، اگر نہ کرتے ہیں تو جو نمازی ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنائے، تو فجر کی نماز کے بعد آپ جب مسجد کے لیے چلتے ہیں گھر سے سنت پڑھ کر، تو ایک دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا، کہ اللہ میرے دل میں تو نور پیدا کر، میری آنکھ میں تو نور پیدا کر، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، میرے کان میں نور پیدا فرما، وعینی نورا، میری آنکھوں میں تو نور پیدا فرما، وعن شمالی نورا، میرے شمال میں نور، وعن اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا، عن یمینی نورا وعن شمالی نورا وجعل لی نورا، یا اللہ تو مجھے ہی نور بنا دے۔ کافی لمبی دعا ہے یہ، یعنی اتنی لمبی بھی نہیں ہے کہ آپ یاد نہیں کر سکے۔
اگر آپ اس کو ترجمے کے طور پر یاد کر لیں تو ترجمے کے طور پر بھی آپ کے اللہ میری چمڑی میں نور کر دے، میرے بالوں میں نور کر دے، میری ہڈیوں میں نور کر دے، میرے گوشت میں یا اللہ تو نور کر دے، یا اللہ میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے دائیں بائیں ہر طرف یا اللہ نور ہی نور کر دیجئے اور مجھے بھی نور کر دیجئے۔ یہ ایک بہت بڑی جامع دعا اللہ تبارک و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہے، بعض جگہ الگ الفاظ میں ہے، بعض جگہ الگ الفاظ میں، لیکن جو مسنون دعا ہے اس میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ تو اس پر بھی ہم عمل کریں، اور جب یہ نور جب ہم کو حاصل ہو جائے گا تو دنیا کے انشاءاللہ کوئی بھی مسائل ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا کا راستہ بھی آسان فرمائیں گے اور آخرت کا راستہ بھی آسان فرمائیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔